میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا. ہاں، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے. جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا بھی ہے. ہاں، اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، اپنے وقت پہ مرتا ہے. ہاں، اور دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادا موجود پوتا چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. جانے. ہاں، جس دن آدمی نے کہیں جانا ہے نا، مثلا کراچی جانا ہے، پشاور جانا ہے، تو جو صبح آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتے ہی فوراً ذہن میں آتا ہے آج مجھے کراچی جانا، آج مجھے پشاور جانا. آنکھ کھلتے ہی ہمیں جو دعا سکھلائی، کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کہ ہم نے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. الیہ النشور. ہاں، صبح اٹھتے ہی یاد دہانی ہے کہ جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، رہنا نہیں ہے یہاں پر. رات کو سوتے سوتے کیا تذکرہ ہے؟ اللہم بسمک اموت. سوتے سوتے بھی تذکرہ موت کا، اٹھتے ہی تذکرہ کس کا؟ موت. عقل مند کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، من اکیس الناس یا رسول اللہ، سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ صرف عقل مند نہیں، سب سے بڑا عقل مند. ومن احزم الناس، اور سب سے زیادہ عاقبت اندیش آدمی کون ہے؟ ہاں، اب دیکھو کسی کو اگر بیوقوف کہہ دیا جائے اسے کتنا برا لگے گا، غصہ کر جائے گا، ناراض ہو جائے گا. تو عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا. وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں اور پھر موت کی کثرت سے تیاری کریں. اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت، آخرت کی سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے. جانا ہے، رہنا نہیں ہے بھائی. ہاں، پھر موت مرنے کے بعد کیا ہے؟ موت خاتمہ نہیں ہے کہ فلاں مر گئے ختم، نہ. مرنے کے بعد اصل زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہمیشہ کی زندگی، حقیقی زندگی، کہ وہ تو مرنے کے بعد ہے. ہاں، اس لیے موت کو کیا کہا جاتا ہے؟ انتقال دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف. موت کا کیا مطلب؟ جو نظر آ رہا تھا وہ نظر آنا بند ہو گیا، اور جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ نظر آنا شروع ہو گیا. جو غیب میں تھا وہ مشاہدے میں آ گیا، جو مشاہدے میں تھا وہ غیب میں چلا گیا. ہاں، جانا ہے. ہاں، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں، تیسری کوئی جگہ نہیں. جتنے دنیا میں لوگ آئے مرنے کے بعد جنت یا جہنم، جتنے موجود ہیں مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. ہاں، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے. کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟
سب کامیابی چاہتے ہیں اور سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب کامیاب کون، ناکام کون، اس کا فیصلہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا کہ ہم فیصلہ کریں گے، نہ اللہ نے خود فیصلہ فرما دیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی۔ ہاں، غریب تھا، امیر تھا، پڑھا لکھا تھا، ان پڑھ تھا، محل میں تھا، جھونپڑے میں تھا، سائیکل پر تھا، جہاز پر تھا، ملک کا مالک تھا، ملک کا چوکیدار تھا، کوئی بھی تھا، جو مر کے جنت میں گیا یہ کامیاب ہے، اور مر کے جہنم میں گیا یہ ناکام ہے۔ جنت ہے وہ ہو ایسی زوردار کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور کسی کان نے سنا ہی نہیں اور کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور اور خیال تک بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں، اور خدا نخواستہ جہنم، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے ہلکا عذاب، سب سے چھوٹا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتے۔ ہاں، ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب تھا۔ ہاں، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء کی بعثت کا مقصد کہ سارے انسان جہنم سے بچے۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ ہاں، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ انبیاء کی محنت کا میدان، انبیاء کی انسانوں پر محنت، انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے، کھانا ملے، کپڑے ملے، جوتا ملے، چیزیں ملے، سواری ملے، نہ انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ تو ہدایت ہے۔ جیسے کھانا ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، ہوا اس کا استعمال انسان کی ضرورت ہے، مکان انسان کی ضرورت ہے، اور ہر انسان اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے، کیوں کہ کھانا نہ ملا تو زیادہ موت، پانی نہ ملا زیادہ موت، اگر ہدایت نہ ملی تو ہمیشہ کی جہنم کی آگ۔